نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے اور میں اس مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں توقع ظاہر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب ان سے مکمل طور پر استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، آپ اس حقیقت سے بھی آگاہ ہیں کہ لبرل پارٹی پاکستان کے بینر تلے آپ کے سامنے ان دنوں 7 قسم کے اہم پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں، جن میں سب سے پہلا پروگرام قرآن پاک کی تفسیر ہے، دوسرا پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تیسرا پروگرام ایمان اور اس کی شاخیں، چوتھا، پانچواں اور چھٹا یہ 3 پروگرام میری لکھی کتابوں کے خلاصے ہیں جو آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، اور 7واں پروگرام میرے اخذ کردہ، تیار کردہ، وضع کردہ اور تخلیق کردہ غیر الہامی مذہب ڈیلیکٹیکل لبرلزم ہے جو آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کی خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں، اس کے ادارے بیان کیے جا رہے ہیں، اس کی اقدار بیان کی جا رہی ہیں، اس کے بارے میں مزید حقائق آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، اس وقت جو پروگرام آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ ہے ڈیلیکٹیکل لبرلزم، یعنی کہ میرا اخذ کردہ، میرا وضع کردہ اور میرا تخلیق کردہ غیر الہامی مذہب، یعنی کہ میرا 7واں پروگرام، میرا تخلیق کردہ غیر الہامی مذہب جدلیاتی لبرلزم، ڈیلیکٹیکل لبرلزم کا ایپیسوڈ نمبر 3۔ عزیزان محترم، اس سے قبل میں آپ کے سامنے اس کے 2 ایپیسوڈ بیان کر چکا ہوں۔ دونوں ایپیسوڈ میں میں نے آپ کے سامنے ڈیلیکٹیکل لبرلزم یعنی جدلیاتی لبرلزم کے ارکان کی تعداد آپ کو بتائی ہے کہ جدلیاتی لبرلزم کے ارکان کی تعداد 15 ہیں، اور ان کے بارے میں آپ کو ہلکا پھلکا بتا چکا ہوں۔ پہلے 5 ارکان کے بارے میں آپ کو بریف سا سکیچ بھی میں نے دیا ہے۔ آج میں آپ کو 6واں، 7واں، 8واں، 9واں، 10واں اور 11واں یہ 6 جو ہے اگلے ارکان، ان کے بارے میں بریف سا آپ کو بتاؤں گا کہ 6واں رکن ہے تفہیم آزادی کی پہچان ہے۔ یہ 6 کے 6 ارکان اس طرح ہیں کہ تفہیم، تعمیر، تسخیر، توازن، تبدیلی اور تخلیق آزادی کی پہچان ہے۔ یعنی یہ 6 چیزیں تفہیم، تعمیر، تسخیر، توازن، تبدیلی اور تخلیق آزادی کی پہچان ہے۔ اگر یہ نہیں ہوں گی، انسان ان پر دسترس حاصل نہیں کرتا، انسان ان پر عمل پیرا نہیں ہوتا تو وہ شخص آزاد نہیں ہے۔ اب سب سے پہلے ہم تفہیم کو لیتے ہیں کہ تفہیم کیا چیز ہے اور اس کو کیسے حاصل کرنا ہے۔ تفہیم کے معنی ہے سمجھ بوجھ حاصل کرنا، کسی چیز کے بارے میں سمجھنا، سمجھ بوجھ حاصل کرنا۔ تو تفہیم آزادی کی پہچان ہے، یہ میرے ڈیلیکٹیکل لبرلزم کا 6واں رکن ہے۔ تفہیم آزادی کی پہچان ہے، یعنی اشیاء کے بارے میں سمجھ بوجھ حاصل کرنا، چیزوں کو سمجھنا، واجبی سا علم حاصل کرنا، واجبی سی تعلیم حاصل کرنا، یہ ضروری ہے۔ اگر انسان ایسا نہیں کرتا تو وہ شخص لبرل نہیں کہلا سکتا۔ جو شخص بالکل ہی تعلیم سے عاری ہے، کچھ بھی نہیں جانتا، اس کو دنیا جان کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اس نے واجبی سی تعلیم بھی حاصل نہیں کی، یعنی کہ وہ ہلکا پھلکا لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتا، نہ لکھ سکتا ہے، نہ کچھ پڑھ سکتا ہے، بالکل کورا ہے، تو ایسا شخص نہ لبرل پارٹی پاکستان کا رکن بن سکتا ہے، نہ ہی وہ لبرل کہلا سکتا ہے۔ کیونکہ ایک لبرل فرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ کائنات کو سمجھے، کائنات کا علم حاصل کرے، کائنات کے بارے میں ادراک حاصل کرے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، یہ کائنات ہے کیا۔ اگر وہ کائنات کو سمجھتا ہی نہیں، کائنات کے بارے میں اس کا ادراک صفر ہے، اس کا فہم صفر ہے، تو وہ لبرل نہیں ہے، وہ شخص آزاد نہیں ہے، وہ دوسروں کا غلام ہوگا، وہ دوسروں کی غلامی میں زندگی بسر کر رہا ہوگا، آزاد وہ شخص بالکل نہیں ہوگا، اور نہ ہی ہم اس کو آزاد کہہ سکتے ہیں۔ جی ہاں، اس لیے کہ کائنات انسان کی دسترس سے باہر نہیں ہے، بڑی وسیع کائنات ہے، لیکن ایک بھی شے کائنات کی انسان کی دسترس سے باہر نہیں۔ زمین کی پستیوں سے لے کر آسمان کی وسعتوں تک
جتنی بھی کائنات ہے، یہ خلا ہے یا جو فضا ہے یا جو سیارے ہیں، جو سیارچے ہیں، جو شہاب ثاقب ہیں، کہکشائیں ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کی دسترس کے اندر ہیں اور انسان کو پا سکتا ہے، انسان ان کو حاصل کر سکتا ہے۔ نیل آرمسٹرانگ چاند تک نہیں گیا ہے وہ چاند تک، جی ہاں، وہ چاند تک اس لیے گیا ہے کہ اس کے اندر ایک عزم تھا، اس کے اندر وہاں تک پہنچنے کی ایک خواہش تھی، ایک تڑپ تھی، اور اس قوم کے اندر، امریکی قوم کے اندر یہ خواہش تھی اور یہ تڑپ تھی کہ چاند تک پہنچا جائے، سیاروں تک پہنچا جائے، تو وہ وہاں تک پہنچا۔ تو دوسرے انسانوں پر بھی لازم ہے کہ وہ کائنات کو سمجھیں، ضروری نہیں ہے چاند تک پہنچنا کہ ہر انسان چاند تک پہنچے، لیکن کائنات کو سمجھنا ضروری ہے۔ کائنات کے اندر کروڑہا چیزیں موجود ہیں، ان چیزوں کو سمجھنا، ان کا ادراک حاصل کرنا، ان کے بارے میں فہم حاصل کرنا ضروری۔ اگر کوئی شخص بالکل فہم سے کورا ہے، کچھ بھی حاصل نہیں کرتا، وہ ہلکے پھلکے مطلب اخبار بھی نہیں پڑھ سکتا اور کچھ لکھ بھی نہیں سکتا ہلکا پھلکا، تو وہ شخص لبرل کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ ایک فرد لبرل بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ پڑھنا جانتا ہو اور کچھ لکھنا جانتا ہو، تو ایسے شخص کو ہم لبرل کہہ سکتے ہیں، یعنی اس کے اندر فہم و فراست ہو، چیزوں کا فہم حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ نہ کچھ صلاحیت ہو، وہ فہم حاصل کرے، چیزوں کو سمجھے۔ ابھی تک انسان بہت ساری چیزوں کا علم حاصل نہیں کر سکا، جی ہاں، یہ ایک حقیقت ہے کہ کائنات میں کروڑوں چیزیں ہیں، زمین کی پستیوں سے آسمان کی وسعتوں تک کروڑہا چیزیں موجود ہیں، لیکن ابھی تک انسان ان تمام چیزوں کے بارے میں مکمل اور وسیع طرح علم حاصل نہیں کر سکتا۔ جی ہاں، حصول آزادی کے لیے ضروری ہے کہ انسان کائنات کو سمجھے۔ اگر ہم کائنات کو سمجھیں گے تو ہم آزاد ہوں گے، اگر ہم کائنات کو سمجھیں گے نہیں تو ہم آزاد کیسے ہوں گے؟ ہاں جی، کائنات کو سمجھے بغیر کوئی شخص اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں آزاد ہوں۔ ابھی تک تو جنگل کے شیر انسان کی دسترس سے باہر ہیں، جی ہاں، ابھی تک جنگل کے شیروں پر انسان دسترس حاصل نہیں کر سکا، جنگل کے درندوں پر انسان دسترس حاصل نہیں کر سکا، کروڑوں کیوسک پانی دریاؤں کا سمندروں میں گر رہا ہے، ان پر انسان دسترس حاصل نہیں کر سکا، اور سمندروں پر انسان دسترس حاصل نہیں کر سکا۔ پہاڑوں کی بلندیاں ہیں جن کو ابھی تک انسان سر نہیں کر سکا، ہاں جی، بلند و بانگ پہاڑ ہے، صحرا ہیں جن پر ابھی تک انسان دسترس حاصل نہیں کر سکا، اور بڑے بڑے وسیع جنگلات ہیں جن پر ابھی تک انسان دسترس حاصل نہیں کر سکا۔ انسان کو یہ چیزیں پکار رہی ہیں کہ آؤ اے انسان آ اور ہمیں سمجھنے کی کوشش کر۔ اگر انسان ان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا تو وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں آزاد ہوں؟ وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں لبرل ہوں؟ آزاد تو وہ شخص ہے جو کائنات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، سمندروں کو گہرائیوں کو پاٹتا ہے، دریاؤں کی تلاطم خیزیوں کا مقابلہ کرتا ہے، ہاں جی، اور پہاڑوں کی وسعتوں کو سر کرتا ہے، اور جنگلات کی طولانیوں میں جا کر اس کو سر کرتا ہے، ان کو دیکھتا ہے کہ یہ چیزیں کیا ہیں، ان کے اندر کون کون سے پودے ہیں، نباتات کو دیکھتا ہے، سمجھتا ہے ان کے مطلب جو اقسام ہیں ان کو سمجھتا ہے، سپیشیز کو سمجھتا ہے۔ وہ شخص لبرل کہلا سکتا ہے جو ان چیزوں کو سمجھتا ہی نہیں۔ تو وہ شخص کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں لبرل ہوں؟ وہ آزاد نہیں ہے، وہ تو ان چیزوں کا غلام ہے جن کو وہ سمجھ نہیں سکا۔ آزاد وہ شخص ہے جو چیزوں کو سمجھتا ہے، جو فہم و فراست حاصل کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو آزاد کہہ سکتا ہے، دوسرا شخص اپنے آپ کو آزاد نہیں کہہ سکتا۔ اگر انسان کائنات کی چیزوں کا علم حاصل کرنا ترک کر دے تو دنیا میں چیزوں کی تعداد کم ہو جائے گی، نئی چیزیں بنیں گی نہیں۔ جب چیزوں کو سمجھے گا نہیں تو وہ نئی چیزیں کیسے بنائے گا؟ جب نئی چیزیں بنیں گی نہیں تو انسانی آبادی بڑھتی جائے گی، چیزیں کم ہوتی جائیں گی اور انسان دنیا سے معدوم ہو جائے گا۔ دنیا میں انسان جو ہے اس کا رہنا جو ہے وہ ناممکن ہو جائے گا، دنیا میں انسان کی عمر کم ہو جائے گی، انسان کم ہو جائیں گے، مرتے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور دنیا پر ایک بار پھر ڈائناسور کی حکومت قائم ہو جائے گی، جانوروں کی حکومت قائم ہو جائے گی، یا پانی غالب آ جائے گا روئے زمین پر، پوری کائنات پر پانی غالب آ جائے گا، کوئی بے جان چیز غالب آ جائے گی، یا جاندار چیزوں میں سے کوئی بڑے خوفناک جانور غالب آ جائیں گے، انسانی آبادیاں مٹ جائیں گی۔ تو میرے عزیزان، فہم و فراست حاصل کرنا فرد کے لیے ضروری ہے، مسٹ ہے۔ اگر کوئی شخص فہم حاصل نہیں کرتا تو وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں لبرل ہوں؟ وہ ہرگز لبرل نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ ہمارا جدلیات لبرلزم کا چھٹا رکن ہے، فہم و فراست حاصل کرنا فرد کے لیے ضروری ہے۔ اب کائنات کی چیزوں کے ساتھ ساتھ، یہ کائنات کی چیزیں تو مادی چیزیں ہیں، ان کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ مادی چیزوں کے ساتھ ساتھ سماجی حقائق بھی ہیں بہت سارے، جی ہاں، سماجی حقائق بھی ہیں، معاشرت ہے، معیشت ہے، سیاست ہے، روحانیت ہے، یہ سماجی حقائق بھی ہیں، ان کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اب ان مادی حقائق کو سمجھنے کے لیے، سماجی حقائق کو سمجھنے کے لیے انسان نے ایک باقاعدہ اس کو مطلب ایک رخ دے رکھا ہے، اس کو ایک باقاعدہ طریقہ کار بنا رکھا ہے، اس کا اسکول بنا رکھے ہیں، تعلیمی ادارے بنا رکھے ہیں، کالج بنا رکھے ہیں، یونیورسٹیاں بنا رکھی ہیں، وہاں تعلیم حاصل کی جائے۔
سمجھا جائے کائنات کو۔ کتابوں میں کیا ہے؟ کائنات کی چیزیں ہی ہیں اور کوئی چیز نہیں ہے۔ کائنات کی چیزیں، وہاں کو مطلب ہے کہ اوپر والے کو آسمان سے اوپر کی چیزیں نہیں ہیں، کتابوں میں کائنات کی چیزیں ہیں۔ زمین پر جو چیزیں وہی ہیں، پودوں کی سپیشیز ہیں، جانوروں کی سپیشیز ہیں، زمین پر کرۂ ارض پر پائے جانے والے ایلیمنٹ ہیں، مرکبات ہیں، نمکیات ہیں، تیزاب ہیں، اساسز ہیں، بیسز ہیں، اور یہی چیزیں ہیں ساری کی ساری۔ کیمسٹری میں، فزکس میں، بائیولوجی میں، اور باقی سماجیات کی کتابیں جو ہیں، نفسیات کو دیکھ لیں آپ، معاشیات کو دیکھ لیں، معاشرتی علوم کو دیکھ لیں، یہ ساری کی ساری کائنات کی چیزیں کتابوں میں بھری ہوئی ہیں۔ جو ان چیزوں کو پڑھتا نہیں، کتابوں کا علم حاصل نہیں کرتا، اسکولوں میں جاتا نہیں، علم حاصل کرتا نہیں، وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں لبرل ہوں، میں آزاد ہوں؟ وہ تو کائنات کی چیزیں اس پر غالب آ جائیں گی، وہ مغلوب ہے، اور کائنات کی چیزیں غالب ہیں۔ ان چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے، فہم حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو جو واجبی سا علم حاصل کر لیتا ہے اس شخص کے بارے میں ہم کہہ دیں گے کہ وہ لبرل ہے، اور جو واجبی علم بھی حاصل نہیں کر سکتا وہ اپنے آپ کو لبرل نہیں کہہ سکتا، نہ ہی وہ لبرل پارٹی پاکستان کا رکن بن سکتا ہے۔ جی ہاں، تو عزیزان محترم، آج کا جو تھا وہ مطلب ہے پروگرام اپنا اتنا ہی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ انشاءاللہ آئندہ تعمیر آزادی کی پہچان ہے، اس بارے میں آپ کو میں کچھ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ تو یہ آج کا ایپیسوڈ ہمارا جدلیاتی لبرلزم، ڈائلیکٹیکل لبرلزم کا ایپیسوڈ نمبر 3 تھا، تفہیم آزادی کی پہچان ہے۔ یہ 6واں نمبر ہے۔ جو میرے 15 ارکان ہیں، جدلیاتی لبرلزم کے 15 ارکان ہیں، ان میں سے یہ 6واں رکن ہے، تفہیم آزادی کی پہچان ہے۔ یعنی کائنات کو سمجھنا جو ہے یہ ضروری ہے، مسٹ ہے۔ کائنات کی چیزوں کو اگر کوئی شخص نہیں سمجھتا، بالکل کورا ہے، بالکل ہی کورا ہے، تو وہ شخص اپنے آپ کو لبرل نہیں کہہ سکتا۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔